بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ سب سے پہلے تو شعبان المعظم کی فضیلت، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں خصوصاً روزوں کے اعتبار سے۔ تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے، یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے، کانٹینیوس پورا مہینہ، یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے روزوں سے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے نا، تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں ان روزوں کی قضا دوں سوائے شعبان کے، کیونکہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے، تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضا کر لیتی تھی۔ اب سیدہ عائشہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی ہے، لیکن اسی حدیث میں بخاری مسلم میں وہ جو حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ اما عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے میں روزوں کی قضا نہیں دے پاتی تھی، اور اس کو سپورٹو وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ مراد یہ کہ دن کے وقت بھی میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ تو جو اما عائشہ کہتی ہے نا کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی، یعنی نبی علیہ السلام کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جی دن کے وقت کوئی ازدواجی تعلق میاں بیوی قائم نہیں کر سکتے، تو اس کی بھی نفی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں ہو گئی، الحمدللہ۔ اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو سپورٹو وہ حدیث ہے شعبان کے حوالے سے، سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2359 کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، یہ آپ نے بات کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ، تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے۔ یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا، شب برات، اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا۔ آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں، کسی بھی وقت پیشی ہو سکتی ہے، یہ بھی اس بات کو سپورٹو ہے، یہ والی حدیث۔ اچھا، یہ جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا، تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں، ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اسی وجہ سے۔ اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے، جب پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن نزول قرآن، یہ دونوں نبی علیہ السلام مناتے تھے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، پیر کا روزہ رکھے۔ تو یہ ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال، کون کون سے دن؟ پیر اور جمعرات۔ اچھا، روزانہ بھی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں سر؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، وہ بڑی مشہور حدیث کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور عصر والے فجر کے وقت۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ دوسرے کہتے ہیں جب گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے۔ تو روزانہ بھی 2 دفعہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں، آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں۔ پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی یعنی کریشن کا کلائمیکس ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تقویم کے اوپر پیدا کیا ہے، الحمدللہ۔ تو آڑے سے سان کام داشتے ہیں۔ صحیح مسلم میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، 5 کتابوں میں، یہ جو 6 پڑھی ہیں نا، مشکات میں بھی آ گیا، وہ تو اسی کے نوٹس ہیں نا، یہ جو آپ کے سامنے 7 کتابیں پڑھی ہیں اس میں سے صرف بخاری کو نکال دیں، باقی ساری کتابوں میں حدیث ہے انکلوڈنگ صحیح مسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے
اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے، پورے سال کے، پوری زندگی کے روزے رکھ لیے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی آسانی ہے۔ اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے ساتھ ہی شروع کرنے ہیں، اور یہ بھی شرط نہیں کہ ایک ساتھ رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں، پورے مہینے میں جس وقت مرضی رکھ لیں۔ ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو رکھے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں جب سے بالغ ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، ہم ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روزے مکمل کر لیے جائے، تاکہ یہ پورے مہینہ 3 روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ 6 روزے رکھ کے تو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب کمائے دی۔ اچھا، یہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار مشقت کم ہو رہی ہے، ثواب زیادہ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ سر، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہر طرح کے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ ایک آپ کو اور بڑی آسانی بتاؤں جو میں اس کو آج فیل کر سک رہا ہوں، میری سالوں روٹین تھی، یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں بتا رہا، صرف سمجھانے کے لیے، فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کی ایک بڑا پرسکون وقت ہوتا ہے، بندہ اذکار کر لیتا ہے۔ لیکن جب سے یہ آپ کو پتہ ہے دعوت کے والے سے ازمائش شروع ہوئی ہے تو اب تو یہ امپاسبل ہو گیا۔ تو ہمارے لیے پھر وہ آسان وظیفہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ جویریہ نبی علیہ السلام کی بیوی، نبی علیہ السلام ایک دفعہ، آپ کی بھی عادت تھی، صحیح مسلم شریف میں ہی آتا ہے، آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا، اور صحابہ کے الفاظ ہیں کہ آپ مجلس کیا کرتے تھے۔ میں نے اسی سے اپنی نام مجلس رکھا تھا، مجلس نمبر 1 میں نے حدیث بھی بتائی تھی مسلم شریف کی۔ اور اس دوران ہم زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کر کر کے نا ہنسا کرتے تھے، نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ مسکرا دیتے تھے کہ اسی فلانے دربار تے دیگاں چڑھا دے سا۔ آج کے دور میں اس وقت بتوں پہ چڑھائی جاتی تھی نا، تو حضور بھی وہ کہتے تھے شکر اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے، آپ کو کہیں کام تھا، آپ گھر آئے، پھر کہیں گئے، تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ آپ کی بیوی جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھی ہیں۔ آپ کافی دیر بعد واپس آئے، سورج کافی بلند ہو چکا تھا، تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، فرمایا دیکھو تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ کہا یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ یہ 4 کلمات، یہ 3 دفعہ پڑھنے ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی حدیث صحیح مسلم کی، تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا۔ اچھا مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ سست تھے دعوت کے حوالے سے، دین کی پریکٹس کرنے کے حوالے سے؟ تو اگر حضور علیہ السلام کو یہ ثواب مل رہا ہے تو مجھے آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ وہ تو ڈیڈیکیٹڈ تھے نا دین کے لیے، وقف تھے نا، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ سکپ کریں اور ان کو ثواب ملے، ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے یہ اہتمام نہ کر سکیں تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ مل جائے گا، تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی۔ میں نے اس لیے بتایا کہ وہ شوال کے 6 روزے 3 روزوں کے ایکویلنٹ کس طرح بن جائیں گے، ہر مہینے کے 3 روزے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے نا، تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ 3 قرآن روزانہ پڑھ لے ایک شب میں؟ صحابہ نے کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ تو صوفیاء ہی کر سکتے ہیں یعنی میں آج کے دور میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب 3 قرآن کے برابر آپ کو ثواب، 10 پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، بخاری مسلم حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں، اللہ تو سب کہنا جی الحمدللہ۔ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اصمت من سرر شعبان، کیا تو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھ لینا۔ اچھا، یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے، اردو میں بھی آپ سرا، سرر، اور سینٹر بھی بنتا ہے۔ اس حدیث میں کلیئر نہیں کہ نبی علیہ السلام کس روزے کی بات کر رہے تھے، پہلے عشرے کا آخری روزہ یا آخری عشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ، کون سا؟ اس کو سپورٹنگ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں الفاظ ہیں کہ سرتی ھذا الشہر، اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا، سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ناف کو، نیول وہ نا، فوق السرہ اور تحت السرہ، ناف کے نیچے ناف کے اوپر، اللہ سرہ نہیں ہے، فوق ہے، فوق اینو کہتے ہیں، اللہ ہوتا ہے ایگزیکٹ، اپون اینڈ بلو، نٹ آن، تو یہ بھی آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا، سینٹر۔ تو ناف کا، شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے۔ تو اچھا یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکھلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے ہالو کیا جائے وہ بھی سینٹر بن رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے 15 شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے، اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے، جماعت المسلمین والے، وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں، ہم اسے واجب نہیں سمجھتے، سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو نبی اسلام نے کہا تھا اگر چھوٹ کے تو 2 رکھنا، تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا، امت کے لیے عام نہیں فرمایا، امت کے لیے نہیں، ان کے لیے۔
وہ تو نابینے کو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے. آپ نے کہا تھا اذان کی آواز آتی ہے مسجد نماز مسجد میں ہی پڑھنی ہے. ہمارے لیے حدیثیں ہیں کہ خوف بارش کرونا جو بھی ہو اجازت ہے, ہمارے لیے ذرا آسانیاں ڈفرینٹ ہے. تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا 15 شعبان کے روزے کے مخالف, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا جی یہ وہ ایام 20 کا روزہ آپ 15 کا رکھتے تھے, 15 شعبان کا نہیں رکھتے. چلو سر آپ 15 شعبان کی نیت نہ کریں, ایام 20 کی کر لیں. کہتے ہیں اس لیے اس کے ایکویلنٹ 2 رکھوائے جا رہے ہیں. تو سر 3 کے ایکویلنٹ 2 نہ رکھوائے جاتے ہیں, ایام 20 تو 3 ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھو شوال میں, ایک کے بدلے 2 رکھوائے پلنٹی کے طور پہ. تو 15 شعبان کے روزے کی بات, ویسے تو آپ رکھیں 13 14 15 تینوں, لیکن ایٹ لیسٹ 15 کا تو رکھیں. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ رکھا جائے, روزہ رکھا جائے, ثواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے, نبی علیہ السلام کا پسندیدہ ہے. اب میرے بھائیوں ایک اور حدیث جو جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے. اس کی حکمت کیا ہے کہ رمضان کو پروٹوکول دینا ہے, فرض روزوں کو. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ وہ جو سرے کا روزہ تھا نا, سرر شعبان, وہ آخری اشرا تو نہیں بنتا, کیونکہ 15 کے بعد تو آپ اجازت نہیں دے رہے روزہ رکھنے کی, 15 تک اجازت ہے. تو پھر سرا 15 بن گیا, کیونکہ اگلے 15 میں تو اجازت نہیں ہے. البتہ ایک ایکسیپشن ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شخص شعبان کے آخری 2 دن رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے سوائے اس شخص کے جو پورا شعبان ہی روزے رکھ رہا ہو, اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے. باقیوں کے لیے 15 آخری روزہ ہے, 15 کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ بھی سپورٹیو حدیث ہے سرر شعبان کو کہ وہ سینٹر میں روزہ بنتا ہے. اچھا, تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے سرر شعبان کے روزے والی, اللہ کا نام لے کے روزہ رکھ لیں. 15 شعبان کا کم از کم رکھیں, اگر 3 دن نہیں رکھ سکتے اور اس فضیلت سے محروم نہ ہو. ختم سحری کا وقت آپ اپنے چارٹ کے اوپر چیک کر لیں. اچھا, ختم سحری بڑا آسان بھی ہے, کوئی آپ کو ایپ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لائیو گوگل میں اگر لکھیں نا تو سن رائز ٹوڈے, فجر ٹوڈے, اور اپنے سٹی کا نام, وہ سارے نمازوں کے ٹائمنگ دے دیتا ہے. شافعی حنفی سارے دیتا ہے, وہ صرف اثر میں ہی فرق ہے نا شافعی حنفی کا, باقی تو سارے سیم ہی ہیں. تو وہ روزہ ضرور رکھا جائے.